تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے، گناہ کا حکم شیطان دیتا ہے، رحمان تو وہ غیرت مند جو حیا کا حکم دیتا ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کے سامنے احادیث مبارک رکھ دوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حیا والے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں جس طرح کواری لڑکی جو پردہ کرنے والی ہے اس سے بھی بڑھ کے حیا والے، حالانکہ آپ کے اندر ہمت طاقت 100 مردوں سے زیادہ، اس کے باوجود آپ کے اندر حیا اتنی کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حیا والے، اللہ بھی حیا والا، اور ایمان والو اللہ تمہیں بھی کہہ رہا ہے حیا والے بن جاؤ۔ اور صرف میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بے پردگی یہی حیا، نہ اپنے دل کے اندر بھی حیا پیدا کیا کرو۔ یہ تو آنکھوں کا حیا ہوتا ہے نا، غیر محرم بندے کی طرف عورت کی طرف دیکھنا، دل کا حیا یہ ہوتا ہے کہ جہاں بڑے بات کریں چھوٹا وہاں کیا کرے، آرام، اگر کوئی بات ہو رہی ہے پہلے کہ میں جواب دے سکتا ہوں، اجازت مانگیں۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے مجلس کے آداب بھی نہیں آتے۔ ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح جس کے پتے کبھی جڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتائیں وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام اپنے اندازے سے بتاتے رہے فلاں درخت فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بتائے۔ اور سارے صحابہ میں ایک چھوٹا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر بات تھی کہ یہ درخت کھجور کا ہے، تو کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بولا کہ یہاں میرے ابا عمر بیٹھے ہیں، وہاں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، یہاں عثمان ذوالنورین بیٹھے ہیں، یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اسے کہتے ہیں دل کے اندر بھی حیا۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح جس کے پتے نہیں جڑتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب گھر آئے نا کہا ابو جی میرے ذہن کے اندر بات تھی، میں اس لیے نہیں بولا۔ کہا اے عبداللہ بن عمر مجھے پوری زندگی یہ بات جو ہے نا ستائے گی کہ میرا بیٹا اس وقت بولتا تو میرا فخر سے سر بلند ہو جاتا، لیکن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے اندر حیا تھی کہ بڑے جہاں موجود ہوں چھوٹے کی بات چھوٹا بات نہ کرے۔ یہ ہے دل کے اندر بھی حیا ہونی، آنکھوں کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے، اور اتنے حیا والے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر نکلے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے یعنی جانا تھا، دیکھا کوئی اور نہیں، کوئی ایسا جو ہے پہاڑی نہیں جس کے پیچھے جا کے آپ پیشاب کر لیتے، قضائے حاجت کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 درخت دیکھے، آپ نے پکڑا، کہا چل میرے ساتھ، دوسرے کو پکڑا، حکم دیا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، آپ نے درختوں کو حکم دیا، درخت چل پڑے۔ آج ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے کیا ہم مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا، وہ مان گئے آپ کے حکم کو، تو ہم نہ مانے تو ہم درختوں سے بھی بد نصیب ہیں۔ وہ درختوں نے چلے، آپ نے حکم دیا یہاں اکٹھے ہو جاؤ، یہ جڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا ہے۔ آج ہمارے دل سے حیا ختم ہوگی، آنکھوں سے حیا ختم ہوگی۔ وقت بڑا کم ہے، میں ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حیا کے بارے میں موضوع کے اندر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ نہ بیان کروں تو میرا موضوع میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ جو کہتی ہیں نا اپنا عورتیں کہ ہم آزادی چاہتی ہیں، میرے دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی بیٹی لختے جگر جس کو آپ نے فرمایا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا جنتی عورتوں کی یہ ملکہ ہوگی، سرداری اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرمائے گا۔ یہ کیوں عطا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہے تھی،
لیکن میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی، اور اتنا آپ ان سے محبت بڑی کرتے تھے، دوسری بات یہ ان کے اندر حیا بڑا موجود تھا، اپنے باپ کی ہر بات کو مانا۔ باپ نے کہا اے فاطمہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اب جانا ہے، تجھے پتہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں، اور اسی طرح گھر کے اندر سامان بھی کوئی نہیں، اے فاطمہ میری بات پلے باندھ لینا، کبھی بھی اپنے خامند کی ناشکری نہ کرنا، غلے نہ کرنا، شکوے نہ کرنا۔ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت تک یہ بات اپنے پلے باندھی رکھی۔ جب آخری ایام ہے نا تو اپنے سر کے تاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے ایک کہتے ہیں نا درخواست کرنا چاہتی ہوں، ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ ہاتھ باندھے، کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا سوال کرنی چاہتی ہے؟ تو پوری زندگی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا نہیں کیا، لیکن آج میں سوال کرنا چاہتی ہوں، جب میری جانا میت جو ہے لے کر جانا جنازہ پڑھنے کے لیے، میرا ایک ہی سوال ہے، رات کے اندھیرے کے اندر لے کر جانا۔ کہا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب زندہ تھی غیر محرم بندے کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی، آج میرا دل کرتا ہے جب میری میت جا رہے اس کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم بندے کی نظر نہ پڑے۔ اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں غیرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حیا کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عدی بن حاتم، لمبا واقعہ ہے، عدی بن حاتم کی بہن آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی قیدیوں کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیسا خوبصورت منظر، بندہ سوچتا ہے نا حیران ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سر کے اوپر دوپٹہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا مبارک، اپنی چادر مبارک دی، کہا اپنے سر کے اوپر رکھو، یہ سر کے اوپر رکھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہتے میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو، اپنے صحابہ کو اسے لے جاؤ اور اس کے بھائی کے پاس چھوڑ آؤ۔ جب بھائی کے پاس آئی، اس نے یہ جملے جو بولے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جب بھائی کے سامنے آئی، بھائی نے کہا کیا تیری عزت محفوظ رہی؟ جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، میدان کے اندر یہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئی، یہ نوجوان تیرے پاس ہیں، یہ بھی خوبصورت، اور تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جوانی تیرے اوپر ہے، خوبصورتی تیرے پاس ہے، کیا تیری عزت محفوظ رہی کہ نہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ایمان کو کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے، حیا موجود ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں موجود، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کریں، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو جو ہے اپنا دیکھیں اور ایمان بنائیے۔ اس عورت نے کہا اے عدی بن حاتم، اتنی عزت محفوظ تو میری اپنے گھر کے اندر نہیں تھی جتنی عزت محفوظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے میری رکھی۔ وہ میرے ساتھ آئے رستے کے اندر، میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھی۔ اسے کہتے ہیں حیا۔ تو اللہ